رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ علی المرتضیٰ فرمانے لگے آج مجھے طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے۔ عباس فرماتے ہیں علی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بنو ہاشم کے بندوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ان قریب دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بلکہ طبیعت جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، بیماری تکلیف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے حجرہ پاک میں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اپنے گھر سے جو باہر مدینہ سے باہر جناب گاؤں میں بستی میں کالونی میں سائٹ پہ گھر ہے، اگر اجازت دیں تو میں کئی دنوں سے وہاں نہیں جا سکا، آپ کے انتظار میں باہر بیٹھا ہوں کہ آپ کی طبیعت سنبھلے اور میں جاؤں، اگر اجازت ہو میں تو چلا جاؤں۔ فرمایا صدیق جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ صدیق اپنے گھر کی طرف لوٹے، سواری پہ سوار ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے، بیماری جو ہے، وہ تکلیف جو ہے بڑھنے لگی۔ میں آپ کے پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا ہوا آپ کا جناب سار مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر کو اٹھا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر کو اٹھا، پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہائے موت کی سختی ہے، موت کی سکرات۔ پھر آپ آہستہ آہستہ آواز آپ کی پست ہو گئی اور ہونٹ ہلنے لگے۔ میں قریب ہوئی، میں نے سنا کیا فرما رہے ہیں، تو جاتے جاتے فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو سنبھالنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں جو تمہارے زیر دست ہے، تمہارے متحد ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، وہی الفاظ آپ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے آپ کا ہاتھ مبارک نیچے کو آ گیا۔ اما جی فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک روح پرواز کر گئی ہے۔ میں اٹھی، آپ کے جسم اطہر کو جناب چرپائی پہ لٹایا، یمنی سفید چادر سادہ اندر پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میت پاک پر جسم اطہر پر آپ چادر کو بچھا دیا۔ یاد رکھے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر میں نے چادر بچھا کے دروازے کی طرف آئی جو مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام دوڑے مسجد جناب دروازے کی طرف کہ اللہ کرے کوئی خیر وفیت کی خبر ہو۔ فرمایا اما جی کیا بات ہے؟ فرمایا قد مات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے، تمہارے پیر و مرشد دنیا سے چلے گئے۔ بس قرآن مچ گیا مسجد نبی کے اندر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سورج چڑھا ہوا تھا لیکن اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا تاکہ اس دن کوئی روشنیاں نہ کر سکے، چراغاں نہ کر سکے، جشن کا انداز نہ بنا سکے۔ پورے جناب دل نبوہ میں رہی روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ بھی موجود ہے، اندھیرا اتنا چھایا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ سیدنا عمر فاروق جذبات میں آئے، کھڑے ہو گئے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو دین کامل مکمل تو ہوا ہے لیکن غالب تو نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ آئے تھے سارے دیان پر غالب ہونے کے لیے، آپ کا دین ابھی دین غالب آیا نہیں، آپ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ یہ آیت سیدنا عمر کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب ابھی نہیں آیا، لہذا موت نہیں آ سکتی۔ آپ گئے ہوں گے جیسے موسیٰ کلیم اللہ رب سے ہم کلاموں نے گئے تھے، ضرور واپس آ جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا خبردار کوئی کہے آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار نے آپ سے باہر نکالی۔ سیدنا صدیق گھر سے مسجد کی طرف نبی پاک حجرہ کی طرف آپ کے طرف بڑھنے لگے، راستے میں کسی نے بتایا صدیق تم تو کبھی جدا نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کہاں پھر رہے ہو؟ رسول اللہ تو وفات پا چکے۔ آئے سواری سے اترے، سیدھا حجرہ رسول میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ اطہر سے چادر کو ہٹایا اور بے ساختہ صدیق رو بھی پڑے اور آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماتھے کا بوسہ لے کے فرماتا ہے محبوب تمہاری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تمہاری تو موت بھی پاکیزہ ہے، تم پہ دو موتیں نہیں آئیں گی، جو موت فیصلہ اللہ نے لکھا تھا وہ پورا ہو چکا۔ یہ چادر اوپر دے کے پیار محبت عقیدت کے اظہار کر کے باہر کو نکلے، دیکھا سیدنا عمر جذبات و جلال میں سیدھا سیدنا صدیق ممبر کی طرف بڑھے، فرمایا عمر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ سیدنا عمر رک گئے، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، پھر آپ نے دو قرآن پاک کی آیات پڑھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ دو آیات پڑھتے پڑھتے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا
یہ ابھی آیات نازل ہوئی، سینہ عمر فاروق نے تلوار نے آپ میں ڈال لی، فرما اللہ کے فیصلے کو مان لیا، چلو خلافت کے معاملات کو حل کرو، اب کون سنبھالے اس پیغمبر کی امت کو؟ سیدنا صدیق کے بارے میں فیصلہ ہوا، سینہ عمر آگے بڑھے، آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کے غسل و کفن دفن کا انتظام کرے، کہ وہ دنیا میں یہ اصول دینا چاہتے تھے کہ حاکم وقت دنیا سے چلا جائے تو اس کی تجہیز تدفین سے پہلے اس کے نیب کا اعلان ہو جاتا ہے تاکہ کنٹرول ملک کو کر لیا جائے، مملکت کو سنبھال لیا جائے۔ صدیق کی خلافت کا اعلان اس لیے نہیں ہوا کہ یہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے امت میں طریقہ بتانا چاہتے تھے، اور آج تک طریقہ وہ موجود ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ ایران میں بھی یہی طریقہ موجود ہے، خمینی ابھی تک دفن نہیں ہوا تھا تو اس کا نیب بنا دیا گیا تھا، تو یہ امت میں طریقہ رائج کیا تو صدیق و عمر نے تو رائج کیا ہے، یہیں سے یہ طریقہ شروع ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ آگے، کون غسل دے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا غسل دینا رشتہ داروں کا حق ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل بن عباس، یہ تینوں شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا عباس اور عباس کا بیٹا فضل اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، تینوں اندر حجرہ رسول میں داخل ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھر آپ کے حجرہ پاک میں 10 صحابہ کرام جاتے رہے، اور جا کے آپ کا جنازہ فردن فردن، جماعت نہیں ہوئی، فردن فردن جنازہ 10 کی جماعت جاتی رہی، آپ پر امامت کسی نے نہیں کرائی، وہ جنازہ پڑھاتے رہے، جنازہ یعنی پڑھتے رہے، پڑھ کے جنازہ دوسرے دروازے سے باہر نکلتے رہے۔ جب صدیق اندر داخل ہوئے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہیں، فرمایا بیٹا عائشہ تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ خواب کون سا تھا؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہے مجھے خواب آیا تھا کہ 3 چاند میرے گھر پہ حجرے پہ آ گرے ہیں، 3 چاند میں جناب میرے حجرے پہ آ کے گرے ہیں۔ میں نے اپنے باپ صدیق سے اس کی تعبیر پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ تمہارا خواب پورا ہو گیا، وہ چاند پہلا آ گیا جس جیسا چاند رب نے کوئی نہیں بنایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حجرے میں آج دفن ہوں گے۔ پھر دوسرا چاند کون ہے؟ صدیق۔ پھر تیسرا چاند کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ رو رہے ہیں جناب، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے۔ بھائی قبر میں کون اترے؟ پہلے قبر کون بنائے؟ لات بنانے والا بنائے یا شک بنانے والا؟ فرمایا جو صبح پہلے آ جائے، جو جناب سویر دیکھا تو لات بنانے والے صحابی پہنچے، لات کو بنایا گیا۔ پھر قبر میں کون اترے؟ وہی رشتہ دار و اہل بیت، سیدنا فضل، عباس و علی۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں اترے؟ میں کہتا ہوں یہ سنت ہے کہ اہل بیت اترے، رشتہ دار اترے، یہ سنت ہے، یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ یہ ہمارے ملک کا رواج نہیں ہے کہ میت کوئی ہو دفن کوئی کر دے پھرے، یہ اسلام ہے، دین۔ اہل بیت اترے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک کو جسم عطر کو اٹھایا اور لاد پاک میں رکھا، اوپر مٹی ڈال رہے، مٹی ڈال کے باہر نکلے۔ اماں جی فاطمہ فرماتی ہیں انس مٹی ڈال آئے ہو؟ کیسے برداشت کیا تم نے اس ہستی پر مٹی ڈالنا جس کے لعاب کو آپ زمین پہ گرنا برداشت نہیں کرتے تھے؟ فرمایا ہاں اے فاطمہ ذرا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنے آدمی کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ بھائی اس ہستی اور شخصیت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنا غم تھا کہ مجھے یہ حدیث بھول گئی اس وقت، اس غم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تجھے خود غسل دیتا، میں تجھے خود کفن پہناتا۔ اگر مجھے یہ اس وقت حدیث یاد رہتی تو میں کسی کو غسل نہ دینے دیتی، میں اپنے محبوب کو خود غسل دیتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اس کی میت کو غسل دے سکتا ہے، دفن اس کو کہ جناب اس کا جنازہ دفن۔ ہمارے تو ملک میں رواج ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، مرد اس کی میت کو ہاتھ نہ لگائے، شوہر اپنی بیوی کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ پاک میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اماں جی فاطمہ ذرا سنیے، آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ دلائل نبوہ کے اندر روایت صحیح سند سے موجود ہے، کسی عورت نے بھی اماں فاطمہ کو مسکراتے 6 ماہ نہیں دیکھا۔ اتنا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پاک کا۔ صحابہ کرام اس دن غمگین تھے، پورے مدینے میں اندھیرا تھا، ہم کیوں روشنیاں اس دن چراغاں کریں؟ یہ ہے کیفیت اس دن کی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جس طرح دنیا سے آپ گئے، یہ منظر تھا مدینے میں، یہ حالت تھی یہ مدینے میں، یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ ہمارے سامنے صدیق ہے، ہمارے سامنے عمر، عثمان و علی ہے۔ یقین جانیے جس دن آپ فوت ہوئے ہوں گے
उस दिन जश्न किसने मनाया होगा, खुश कौन हो रहा होगा, शैतान। बाकी तो सारे सहाबा तो गमगीन है। हमें कहते हैं सिवाय इबलीस के सभी जाम खुशियां मना रहे। मैंने कहा नहीं, इबलीस ही खुशियां मना रहा था। सिद्दीक तो रो रहे थे, उमर तो रो रहे थे, उस्मान तो रो रहे थे, अलीउल मुर्तज़ा तो रो रहे थे, सहाबा इकराम की आंखों से तो आंसू जारी थे। और ये ताबीन तबा ताबीन के ज़माने, खैरुन नास का जो ज़माना है, खैरुल कुरून का जो ज़माना है, जो बेहतरीन ज़माना है, सहाबा इकराम का जो ज़माना है, ताबीन का जो ज़माना है, तबा ताबीन का जो ज़माना है, उन दोनों अदवार में आपको ये बात, ये बिदत ये कभी नज़र नहीं आएगी। ये बिदत हमारे ममालिक में यहूद व नसारा के साथ हम रहे, उनके वही उर्स, उनके वही मेले, वो ठेले, वो जश्न, वो सालगिरह, वो बरसियाँ, वही अंदाज अपने अपना लिया, उसको दीन समझ लिया। हाँ हाँ, अगर कोई बनाता पेट के लिए हमें कोई इतराज़ नहीं था, कहते हमारे पेट के लिए, हमारे ज़ात के लिए, हमारे, लेकिन जब कहते हैं ये सुन्नत है, सवाब है, अजर है, नऊज़ुबिल्लाह ये कुरान से साबित है, फिर हमें तकलीफ होती है। क्यों कि कुरान पाक और हदीस अल्लाह ताला ने इसका फाम हमें बख्शा है। हम मुहद्दिसीन को उस फाम मनज को लेके खड़े हैं और पूरी उम्मत के सामने यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह के बंदो आओ, कुरान को समझो, दीन को समझो, शरीयत को समझो, बिदात को अपने आप से दूर रखो, बचो अहले बिदत से और बचो बिदात से, वगैरह तुम्हारे अमाल अकायद सारे बर्बाद हो जाएंगे, हमेशा के लिए जहन्नम में चलो जाओगे। एक ही रास्ता है, हदीस से बुखारी आपने फरमाया, जब लोग मैं हौज़ कौसर पे बैठा होऊंगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस सुन लें, इस हदीस को सुनने के बाद अपने ज़हन में थोड़ी सी जगह दे। ये हदीस कहाँ है? सुनन इब्न माजा में। इंतहाई प्यारी हदीस है और मेरे इल्म के मुताबिक सबसे सख्त और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्दनाक अल्फाज इस हदीस में बयान फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसको सुन लें, अपने जनाब पल्ले बांध लें, इसको अपना अकीदा बना लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा हज इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो, हो सकता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल इस दुनिया में मौजूद ना हो, मुझसे हज के तरीके सीख लो। फिर आपने फरमाया मेरे साहबा सुन लो, अला व इन्नी फरतकुम अलल हौस, मैं तुमसे अलहदगी जुदाई इख्तियार कर रहा हूँ, मैं तुमसे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारा हौज़ कौसर पे इंतज़ार करूँगा, मैं जा रहा हूं तुम्हारा हौज़ कौसर पे इंतजार करूंगा। सख्त तरीन दर्दनाक हदीस है, अला व इन्नी फरतकुम अलल हौज़, खबरदार मैं जा रहा हूं, तुम्हारा फरत होऊंगा, तुम्हारा पेश रो होऊंगा, तुम्हारा हौज़ कौसर पे इंतजार करूंगा। इस हदीस के तारीख और हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह किसी नबी की उम्मत के साथ खैर का इरादा करे तो अल्लाह उस नबी को फौत करके उनका पेशरो बना देता है, उनको आगे भेज देता है। नबी का दुनिया में रहना भी खैर है, नबी का दुनिया से चले जाना भी उम्मत के लिए खैर है। फरमा अला व इन्नी फरतकुम अलल हौज़, खबरदार बेशक मैं जा रहा हूँ, हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फरत कहते हैं अरबी में उस बंदे को जहां आपने जाना हो ना, 2-4 बंदों को पहले भेज दें और उनको कहीं जाके इंतजाम इंतजाम करें ताकि हम सारे आए तो वहां तकलीफ परेशानी ना हो, उसको फरत कहते हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो मिसाल के साथ मैं इस तरह समझाया करता हूँ, अगर बंदे की बेटी बहन की बारात हो और बारात के लिए आप इंतज़ाम कर लें, जनाब कुर्सियाँ लगा दें, टेंट लगा दें, खाना वाना तैयार कर लें, और अल्लाह न करे ऐन वक्त पे फ़ोन आ जाए कि हमारा तुम्हारे का रिश्ता करने का प्रोग्राम ही नहीं है, तो बतलाएं आपकी इज्जत रहेगी उस मुआशरे में नहीं। आप जनाब निगाह आपकी जनाब नीचे जनाब निगाह झुक जाएगी, आप बदनामी से जनाब परेशान होंगे और आपका चेहरा बदल जाएगा, सूरज जनाब स्याह हो जाएगा। बिरादरी सामने बैठी है, बारात वालों ने इनकार कर दिया है, वो आए ही नहीं जिनका इंतजार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अल्फाज में फरमाया अला व इन्नी फरतकुम अलल हौज़, मैं तुमसे पहले हौज़ कौसर पे जा रहा हूँ, मैं जाके वहाँ तुम्हारे लिए बर्तन लगवाऊंगा, इंतजाम करवाऊंगा, जल्दी आना, ये ना हो कि तुम आओ नहीं और मैं हौज़ पे बैठा रहूँ और तुम जहन्नम में चले जाओ। और वहाँ पता अल्फाज क्या हदीस, फला तुसव्विदू वजही, फला तुसव्विदू वजही, ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा स्याह हो जाए तुम आओ नहीं, मैं कहूँ या अल्लाह मेरी उम्मत कसीर तादाद में आ रही है, प्याले लगवा दो, रखवा दो, मैं हौज़ कौसर पे इतने इंतजामात करवा रखूँ और तुम आओ नहीं और मैं इंतज़ार करता रहूँ। अल्लाह से अर्ज़ करूँ या अल्लाह वो मेरे उम्मती, अल्लाह फरमाए वो तो जहन्नम में जा चुके हैं जिनका इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें नहीं जानते वो कौन थे, उन्होंने क्या किया तुम्हारे आने के बाद। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका, वो बिदाती थे, वो बिदतों में चले गए, बिदात में चले गए, वो जहन्नम में जा चुके हैं। बतलाओ तुम तो फरमा रहे थे इतने आएंगे, कहाँ है तुम्हारे उम्मती। फला तुसव्विदू वजही, जब मैं ये सुनूंगा तो मेरा चेहरा स्याह हो जाएगा, मेरी उम्मत ने मुझसे वफा नहीं की।
بتائیں اس سے دردناک الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ فلا تصودوا، وہ چہرہ جس جیسا خوبصورت چہرہ کوئی نہیں، وہ چہرہ جس جیسا چمکنے والا چہرہ رب کی مخلوق میں کسی کا نہیں ہے۔ فلا تصودوا وجہ، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرا چہرہ سیاہ نہ کروا دینا، مجھے جناب ندامت اختیار نہ کرنی پڑے، میری اتباع کرنا، میری اطاعت کرنا، میری سنت پہ چلنا، تاکہ میں حوض کوثر پہ فخر کروں، میری اتنی امت آئی ہے، کہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ کے طریقے پہ عمل کریں، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ آج اس دور میں جو بدعات ایجاد کی گئی اور اس پر بڑے زور شور کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، ہمیں الحمدللہ بہت اچھے انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ تباہی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور ہمارے جو دیگر مسلمان بہن بھائی ہیں انہیں بھی بچانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جو شیخ صاحب نے ارشاد فرمائی ہے یہ قابل غور ہے۔ یہ صرف ایک منٹ یہ ذرا توجہ کیجئے، غور کرنا ہے سب نے، اور یہی آپ نے توجہ دلانا ہے لوگوں کو۔ یہ ایک منٹ جملہ جو ہے بڑا قیمتی جملہ ہے جو شیخ محترم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں تدبر کیجئے، غور کیجئے، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہنے لگا ہوں کہ آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، دیگر ذرائع، اور بڑی بھرمار اس وقت اس چیز پر ہو رہی ہے کہ میسج آ رہے ہیں کہ آپ وہابی ہو، آپ گستاخ ہو، آپ جو ہونا اس چیز کے اوپر آپ خوش نہیں ہو، تو بڑے ہمارے پاس بھی آتے ہیں میسج، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کے پاس میسج نہیں آتے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر آپ ہمیں بھیجو جی ہمیں بتاؤ ہم اس کا جواب کیا دیں۔ تو جو شیخ صاحب نے بات کی اس کو یاد رکھیں اور اسی کی روشنی میں ان کو جواب دیجئے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، یہ وہ ایام تھے کہ جن ایام میں صحابہ رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ ان دنوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ یہ سارے ایام آپ کی بیماری کے ایام ہیں، یہ ربیع الاول کے یہ جتنے ایام ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے پریشان رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ اور یارو اس امت کو سمجھاؤ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ایام صحابہ کی پریشانی کے ایام، ان کے رونے کے دن، اور تم جشن منا رہے ہو اور فتوے ہم پر لگا رہے ہو۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ایسے میسج پیغام آئیں اس کا یہ جواب دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب سے زیادہ اپنے دین کا کام لے لیں۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، اور ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے لے، اور ہم جیسے طالب علموں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔